قارئین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے علامہ اقبال کی مشہور زمانہ نظم شکوہ اور جواب شکوہ کی تشریح پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئے گی۔ شکوہ اور جواب شکوہ میں شاعر نے اللہ تعالیٰ سے یہ شکایت کی ہے کہ آج تیری نعمتوں سے، تیری رحمتوں سے مسلمان محروم کیوں ہیں؟ تیری ساری رحمتیں اور نعمتیں کافروں کے حصے میں آ رہی۔ شکوہ اور جواب شکوہ کا پس منظر میں تھوڑا سا آپ کے سامنے یہ بیان کر دوں کہ اقبال نے یورپ کے قیام کے دوران مغربی تہذیب اور مغربی حکومتوں کی عیاری کا پوری طرح مطالعہ کیا اور اسلام کی تعلیمات پر غور کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ دنیا کی فلاح کا ذریعہ فقط اسلامی تعلیمات کی پیروی ہے۔ مگر افسوس کہ مسلمان خود بدحال اور زوال پذیر ہو رہے تھے، اسی لیے انگلستان سے واپسی کے بعد اقبال کی شاعری کا رنگ بالکل بدل گیا، مختلف ہو گیا، اور انہوں نے مسلم قوم کو بیدار کرنے کی سعی شروع کی تاکہ دنیا سے اسے نجات دلا سکے۔ اب آپ کے سامنے پیش ہے شکوہ کا یہ پہلا شعر۔ کیوں ضیاءکار بنوں سود و فراموش رہوں، کیوں ضیاءکار بنوں سود و فراموش رہوں، فکر فردا نہ کروں محو غم دوش رہوں، نالۂ بلبل کے سنوں اور ہمہ تن گوش رہوں، نالۂ بلبل کے سنوں اور ہمہ تن گوش رہوں، ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں، جرأت آموز میری تاب سخن ہے مجھ کو، جرأت آموز میری تاب سخن ہے مجھ کو، شکوہ اللہ سے خاک میں بدہن ہے مجھ کو۔ اس کی تشریح کچھ اس طرح ہے کہ میں کب تک خاموشی سے اپنی تباہی اور بربادی کا تماشا دیکھتا رہوں، کب تک اپنے مستقبل سے بے پرواہ رہوں، کب تک ماضی کا مرثیہ پڑھتا رہوں؟ جب مجھے طاقت گویائی حاصل ہے تو کیوں نہ اپنے خدا کو اپنی بدحالی اور بربادی کی داستان سناؤں، نہ کہ کسی باغ میں ایک پھول کی طرح جو لوگوں کو خوشبو دیتا ہے اور مرجھا جاتا ہے بجا شیوہ تسلیم میں مشہور ہے ہم، ہے بجا شیوہ تسلیم میں مشہور ہے ہم، قصہ درد سناتے ہیں کہ مجبور ہیں ہم، ساز خاموش ہے فریاد سے معمور ہیں ہم، ساز خاموش ہے فریاد سے معمور ہیں ہم، نالہ آتا ہے اگر لب پہ تو معذور ہے ہم، اے خدا شکوہ ارباب وفا بھی سن لے، اے خدا شکوہ ارباب وفا بھی سن لے، پگر حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے۔ اس کی تشریح کچھ اس طرح ہے کہ خداوندہ یہ سچ ہے کہ ہم مسلمان اطاعت و فرمانبرداری میں مشہور ہیں، مگر ہماری خاموشی کسی باجے کسی کی طرح ہے جو درد و غم سے ہمارا دل بھرا ہوا ہے اور ہم صبر و ضبط سے کام لے رہے ہیں، لیکن اب درد و غم برداشت سے باہر ہے، ہمارے لبوں پر فریاد آ ہی جاتی ہے، اے خدایا ہمیں معذور سمجھ کر ہم اپنی داستان غم سناتے ہیں، تیرے وہ وفا شعار بندے جو تیری حمد و ثنا کے عادی رہے ہیں، آج ان سے کچھ شکایتیں بھی سن لے۔ تھی تو موجود ازل سے ہی تیری ذات قدیم، تھی تو موجود ازل سے ہی تیری ذات قدیم، پھولتا زیب چمن پر نہ پریشان تھی شمیم، شرط انصاف ہے اے صاحب الطاف امیم، شرط انصاف ہے اے صاحب الطاف امیم، بوئے گل پھیلتی کس طرح جو ہوتی نہ نسیم، ہم کو جمعیت خاطر یہ پریشانی تھی، ہم کو جمعیت خاطر یہ پریشانی تھی، ورنہ امت تیرے محبوب کی دیوانی تھی۔ اس کی تشریح کچھ اس طرح ہے کہ تیری ہستی تو ہمیشہ سے ہی موجود رہی ہے، لیکن ایک ایسا زمانہ بھی تھا کہ تو موجود تھا مگر عالم میں تیرا کلمہ بلند نہیں ہوا تھا۔ جس طرح باغ میں پھول رہتا ہے اور اس کی خوشبو ہوا کے کاندھوں پر تمام جہانوں میں پھیل جاتی ہے، اسی طرح ایک ایسی جماعت کی ضرورت تھی جو تیرے نام کو تمام جہان میں پھیلا سکے،
اور اس کام کو ہم ہی نے سنبھالا، اور ہم نے اس سلسلے میں جتنی مصیبتیں اٹھائیں وہ ہمارے دلی سکون کا سبب بنی، ورنہ تیرے محبوب کی امت کچھ دیوانی تو تھی نہیں کہ مفت میں ساری دنیا کو اپنا دشمن بنا لیتی، کیونکہ تیرے نام کو بلند کرنا گویا ساری دنیا کی قوموں کی مخالفت کی دعوت دینا ہے، اور ان ساری مخالفتوں کا مقابلہ ہم نے کیا جس کی تاریخ گواہ ہے۔ آج شکوہ کے 3 اشعار کی تشریح میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کی ہے، اور آئندہ اشعار کی تشریح بھی انشاءاللہ اسی طریقے سے پیش کرنے کی کوشش کرتا رہوں گا۔ خدا حافظ۔